تو نے جھکنا ہے تو صرف میرے آگے جھکو. سبحان اللہ. فلا تجعلوا للہ اندادا. اب ایک کام کرو کہ میرے برابر کسی کو نہیں کرنا. بولیے میرے برابر کسی کو نہیں کرنا. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے اور یہی میں نے کیا ہے. میرا بھی الحمدللہ یہی ترجمہ ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے برابر کسی کو نہیں ٹھہرانا. اللہ کی ند کوئی نہیں, اللہ کی ضد کوئی نہیں, اللہ کا ہم پلہ کوئی نہیں, اللہ کا شریک کوئی نہیں. سارے بولو نا سنیو, اللہ کا سانجی کوئی نہیں. بولو نا اللہ کا سانجی کوئی نہیں. کوئی نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ کسی سے جنا گیا ہے نہ کوئی اس سے جنا گیا ہے. میری یہاں مریم آباد ہے, سنا ہے آپ نے مریم آباد اخان کا؟ وہاں میں گیا, بڑا عرصے کی بات ہے. اس وقت میرے 4 بچے تھے اور میں ان کا وہ کھلا تھا گرجا, اتوار کا ہی دن تھا. میں اندر چلا گیا, جاتے ہی وہ مجھے کہنے لگا جی ٹوپی اتار دے. میں کہا جی تو بھابی نا تعلق ہو گیا ہے. کہتے نہیں ہمارے ہاں سر پہ رکھ کے عبادت ہے, ہمارے ہاں ننگے سر ہوتی ہے. تو خیر وہ میں نے اتار دی, چونکہ میں نے ان سے بات کرنی تھی. تو جب وہ پادری صاحب فارغ ہوئے, بندہ بہت پڑھا لکھا تھا, وہ انگلش بڑی بولتا تھا اور میں مولوی تھا. بات جب اس سے ہوئی تو میں نے کہا آپ نے یہ صلیب کی طرف, میں نے وہ جو ایسے بنی ہوتی ہے, میں نے کہا یہ کیوں مقدس ہے؟ کہنے لگا اس پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو. میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ کہنے لگا اللہ کے بیٹے ہیں. استغفر اللہ. اب میں نے 2 باتیں کہی. میں نے کہا اگر کسی خنجر سے مجھے قتل کیا جائے تو وہ خنجر میرے بیٹے کے لیے مقدس ہے؟ نہیں سمجھے تسی؟ نہیں سمجھے. انہوں سردی پسینے آن لگ پے سی, تانوں کوئی نہیں پتہ لگا. بھائی کسی خنجر سے اگر اس کے باپ کو, ہمارے باپ دادا کو اللہ نہ کرے کو قتل کر دے تو وہ خنجر مقدس ہے؟ اس کو ہم بڑا مقدس بنا کے اوپر رکھیں گے؟ تو وہ بھی کہنے لگا نہیں. میں نے کہا اگر اس صلیب پر یوں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے تو یہ تو بڑی منحوس چیز ہے. آپ اس کو مقدس سمجھ کے اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس کو تو آگ لگاؤ, اس کو پھینک دو, توڑ دو. اور دوسرا سوال, میں نے کہا بیٹا ہونا اگر خوبی ہے تو معاذ اللہ, اللہ نالو تو پھر میں ہی اگے ہوں, تیرے اللہ نالو. کہنے لگا کیویں؟ میں کہ میرے 4 اللہ دا ایک. نہیں سمجھو تسی, تیرے اللہ نالو تو میں اگے ہاں. اور ظالمہ میرے 4 اللہ دا کوئی. اگر یہ خوبی ہے تو میں آگے نکل گیا, اور اگر یہ خامی ہے تو اللہ خامیوں سے پاک ہے. ہائے ہائے, نہیں سمجھا, اللہ خامیوں سے. میں نے کہا اگر اولاد ہونا خوبی ہے تو پھر ایک ہی کیوں؟ اللہ دے بہت سارے ہونے چاہیے تھے. اور اگر یہ خامی ہے تو میرا رب خامیوں سے پاک ہے. میں نے کہا بھائی مجھے اولاد اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہ میرا سہارا بنیں گے, مجھے ضرورت ہے. میں کل کو ان کا محتاج ہو جاؤں گا, پر میرا رب محتاجگیوں سے پاک ہے. بولیے میرا رب محتاجگیوں سے پاک ہے. اس لیے میں نے کہا ان 2 سوالوں کے جواب دو, میں پھر جاؤں گا. تو وہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب میں اپنے اوپر ہیڈ کوارٹر سے ان دونوں سوالوں کے جواب منگا کر آپ کو. میرے پاس ابھی ان دونوں سوالوں کا جواب نہیں ہے. نمبر 1 کہ جس صلیب پر سولی چڑھی وہ عزت کے لائق کیوں ہے؟ نمبر 2 اگر بیٹا عزت کی بات ہے تو 1 کیوں, اور اگر خامی ہے تو پھر 1 بھی. یہ جواب دو. اس نے میرا ایڈریس تو لیا مگر آج تک جواب اور آ سکتا بھی. اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی بیٹا ہماری ضرورت ہے, بھائی ہماری ضرورت ہے, کیونکہ ہم محتاج لوگ ہیں. بولیے ہمیں خاندان کی محتاجگی ہے, ہمیں بیٹوں کی, بھائیوں کی, ماں باپ کی بڑی ضرورت ہے. میں اپنی والدہ صاحبہ کی صحت کے لیے جب دعا کرتا ہوں تو رو کے کہتا ہوں یا اللہ تجھے کوئی ضرورت نہیں ماں کی, تو ماں سے پاک ہے. میری ماں کو زندہ رہنے دے, مجھے بڑی ضرورت ہے. تو ماں سے پاک ہے, تجھے کیا فائدہ رہے, تجھے کوئی نقصان نہیں, چلی جائے تجھے کوئی نفع, پر رہنے دے, ہمیں بڑی ضرورت ہے, ہمارا گزارا کوئی نہیں. اس طرح میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں. تو بھائی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بیماریوں سے پاک ہے,
پر ہمیں بیمار بھی کرتا ہے، شفا بھی دیتا ہے۔ بیمار نہ کرے تو ہم میں تکبر بڑھ جائے، شفا نہ دے تو ہم مایوس ہو جائیں۔ اللہ بیمار کرتا ہے کہ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، اور اللہ شفا دیتا ہے کہ مجھ سے امید بھی رکھو، مجھ سے امید بھی رکھو۔ آنکھیں اللہ نے دی ہے، پر کبھی کبھی نابینا بھی ہمارے سامنے بھیج دیتا ہے تاکہ ہمیں ان آنکھوں کی قدر معلوم ہو سکے۔ کان اللہ نے دیے ہیں، پر کبھی کبھی کوئی بہرا بھی دکھا دیتا ہے تاکہ ان کی قدر معلوم ہو سکے۔ زبان اللہ نے ہمیں دی ہے، پر کبھی کبھی کوئی گنگا بھی اللہ پیدا کر دیتا ہے تاکہ ہمیں اس زبان جیسی دولت اور نعمت کی قدر ہو سکے۔ دل اللہ نے دیا ہے، پر کبھی کبھی اللہ دل کے مریض بھی دکھا دیتا ہے تاکہ ہمیں اس کی ایک ایک دھڑکن کی قدر معلوم ہو سکے۔ کبھی کبھی پاؤں اللہ نے ہمیں دیے ہیں، پر کبھی کبھی معذور بھی اللہ دکھا دیتا ہے تاکہ ان پاؤں جیسی دولت کی ہمیں قدر معلوم ہو سکے۔ ہاتھ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، پر کبھی کبھی اللہ کوئی لولا ہمارے سامنے کر دیتا ہے جو ہاتھوں سے محروم ہوتا ہے تاکہ ہمیں ان ہاتھوں کی دولت کی قدر معلوم ہو سکے۔ اللہ کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، اے انسان تو قتل ہو جاتا، مر جاتا، ما اکفرا، پر میری نعمتوں کا انکار نہ کرتا، میری نعمتوں کا انکار نہ۔ اللہ کہتا ہے کہ میں، حضور نے مثال دی، آخری بات کر رہا ہوں، توجہ سے سمجھنا۔ کل ایک نیا مضمون اگلی آیت میں شروع ہو رہا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کہو انشاءاللہ۔ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب وہ آئی اپنا بچہ تلاش کرنے، تو جو بچہ اس کو ملے اس کو پکڑے، سینے سے لگائے، چومے، اور پھر دیکھ کے کہے ہائے یہ میرا بچہ نہیں ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ وہ اسی طرح ڈھونڈ رہی تھی، صحابہ بھی دیکھ رہے تھے، حضور بھی دیکھ رہے تھے۔ تو میرے آقا نامدار، میرے مدنی تاجدار نے فرمایا، اے صحابہ، کیا یہ عورت برداشت کرے گی کہ اس کے بچے کو جلایا جائے اس کے سامنے؟ تو کہنے لگے جی نہیں یا رسول اللہ، یہ تو بڑی محبت کرتی ہے اپنی بچے سے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی میرا بندہ جہنم کی آگ میں جائے۔ اور حضور نے فرمایا جیسے کوئی پتنگے، یہ پروانے آگ میں جلتے ہیں، ایسے لوگ جہنم میں جانا چاہتے ہیں، اور میں تمہیں وہ تواڈے لکاں نو جفے مار مار کے کھچ کھچ کے جہنم تو بچا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں جفے مار مار کے کھینچ کھینچ کے جہنم سے بچا رہا ہوں۔ اللہ اپنی ماں سے، ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اور ماؤں کی ایک شان تو میں نے دیکھی ہے، 9 بچوں کا باپ ہوں میں، ایک بیٹی میری فوت ہو گئی، 8 بچے زندہ ہیں۔ میں نے ایک منظر دیکھا ہے، اور ہمارے تو بالکل ہی ماشاءاللہ سال سال دا ہی وقفہ سی، کدے کدے سارے روندے سی تے پوری قیامت گھر چ بن جاندی، انہاں دے پیر نپی دے سی بھی کوئی ایک ادھا تے والی مٹھا کرو، پر کیا بات ہے بھائی۔ اور لوگ جیڑا اگوں اللہ دے بندے ایڈے نیک نے، مولوی صاحب اینے بچے، مولوی صاحب اینے بچے، بھائی مولوی صاحب نے کیڑا مطلب کسی مشین چ کڈے نے، اللہ تعالیٰ دی عطا ہے، بولو اللہ تعالیٰ دی عطا ہے۔ کئی وہی بڑا وقت ہے جی مولوی وقفہ نہیں کرتے، بھائی وقفے کریے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام عطا فرمایا، اور حضور نے فرمایا میں قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا۔ ہولی آکھی جے سبحان اللہ۔ اتنے تسی انگریزاں دے پٹھو بٹھائے نو، کہندے نے بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے، تے آپ نے انہاں دے پھر بھی 4 نے۔ اللہ کہندا جنوں میں بھیجنا ہے تواڈے غباریاں نے اتنے کی کرنا ہے، جنوں جو میں لے آنا ہے دنیا تے انہوں کوئی روک سکدا نہیں۔ تو خیر وہ عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ جنت دیاں 120 صفحہ بنن گیاں، سارے نبیاں دیاں امتاں اور میری امتاں ٹوٹل جنتی صفحہ بنن گیاں، صفحہ تے کنیاں ہون گیاں؟ فرمایا 80 صفحہ صرف میری امت دیاں ہون۔ جب بچے 2 ہی اچھے تھے 80 کیویں پوریاں کرنی ہیں؟ لہذا لینا لا دیو، رزق اللہ کول ہے۔ بولو بھائی رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو اس واسطے بھائی یہ تو اللہ کی عطا ہے، میری بات پوری ہو، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اب اگلی بات سمجھے ذرا غور سے۔ میں نے دیکھا کہ جب تک بچہ بولنے کے قابل نہیں ہوتا تو صرف روتا ہے۔ بولیے کیا کرتا ہے؟ تو بھی تو روندے ہی نے نا،
وہ اس کو بھوک لگے تو روتا ہے، پیاس لگے تو روتا ہے، گر جائے روتا ہے، اس کو پیٹ میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، کان میں، وہ صرف روتا ہے، وہ روتا ہے اور ماں ہر ضرورت پوری کر دیتی ہے۔ جب اللہ بندے سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے آ نا میرے در پہ، صرف آ کے رو ہی دے، میں تیرے سارے کام بنا دوں، بس رونا تیرا کام ہے، سارے کام بنا دینا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، وسیلہ تو لے کے آ، واسطہ لے کے آ، پر میرے برابر نہیں کسی کو بنا۔ اور ہم سنی الحمدللہ اللہ کے برابر کسی کو نہیں ٹھہراتے، اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہراتے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم پر جو کہتے ہیں کہ ہم فلاں کو بھی اللہ کے برابر، فلاں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔